والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد سب مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و جل ذکرہ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم شفیع معظم سرور کائنات رہبر کائنات محسن کائنات جانے کائنات آنے کائنات بحر کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ علیہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد محتشم سامعین حضرات، آج ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر کے لیے جمع ہے۔ میری دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ علیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور چونکہ یہ سنی کنونشن بھی ہے ساتھ، تو اس لیے یہ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میرے قائد محترم نے یہ موضوع کیوں رکھا اور اس موضوع پر کانفرنس کیوں کروا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو سنی کہلوانا یہ کتنا ضروری ہے، اور سنی ہونا یہ رب تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی رحمت ہے۔ اس حوالے سے صرف ایک دو باتیں عرض کروں گا۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ، کہ وہ لوگ کہ جن کے چہرے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، جن کے چہروں پہ رب تعالیٰ کا نور ظاہر ہو رہا ہوگا، تو فرمایا ان لوگوں کا ذکر کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن لوگوں کے کل بروز قیامت چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کی علامات کیا ہوں گی، ان کے اوصاف کیسے ہوں گے، ان کا کردار کیسا ہوگا، اور ان کے اعمال کیسے ہوں گے، اور کن اعمال کی بنیاد پر کل بروز قیامت ان لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے چہروں پہ رب تعالیٰ کا نور ظاہر ہو رہا ہوگا۔ تو میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اور نہ میں اپنے کسی استاد کا قول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور نہ میں اپنے پیر و مرشد کا کوئی فرمان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ ان کا بھی فرمان آپ کے سامنے رکھ دوں وہ بھی ہمارے لیے معتبر ہے، لیکن میں ان عظیم ہستیوں کے اقوال آپ کے سامنے رکھ کر یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سنی ہونا یہ کتنی بڑی رب تعالیٰ کی رحمت ہے، اور سنی ہونا یہ رب تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا اعزاز ہے۔ میں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تفسیر در منصور سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت میں جو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کل بروز قیامت کچھ لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، تو وہ کون سے ہوں گے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر در منصور میں یہ ذکر کیا کہ اس آیت میں کون سے لوگ مراد ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے جو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان سے مراد نہ رافضی ہوں گے، نہ خارجی ہوں گے، نہ ناسبی ہوں گے، نہ قدریہ کے لوگ ہوں گے، اور نہ مرضیہ کے لوگ ہوں گے، اور نہ ہی فرقہ سالمیہ کے لوگ ہوں گے۔ فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے چہرے کل بروز قیامت چمک رہے ہوں گے، وہ عظیم لوگ ہوں گے۔ فرمایا کہ جن کی آج ہم یہ کنونشن رکھ کر محفل سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور 19 فروری کو مینار پاکستان کی سرزمین پر میرے قائد محترم جس عنوان پر کانفرنس کروا رہے ہیں، میری مراد وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے کہ جن کے چہرے کل بروز قیامت چمک رہے ہوں گے، یعنی رب تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کو یہ مقام عطا
عطا فرمایا ہے، اہل سنت و جماعت کو یہ شان عطا فرمائی ہے اور سنی کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ دنیا میں تو ان کی شان ہے، دنیا میں تو ان کا مقام ہے، دنیا میں تو رب تعالی سنی پر یہ شان عطا فرماتا ہے، سنی پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، لیکن رب تعالی نے سنی کو یہ شان عطا فرمائی ہے اور سنی کا ذکر رب تعالی نے قرآن میں بیان کیا، فرمایا یوم تبیض وجوہ کہ اہل سنت و جماعت کے لوگ وہ عظیم مرتبت لوگ ہیں کہ کل بروز قیامت ان کے چہرے نور کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ تو محترم سامعین حضرات، یہ جو آپ کے سامنے چہرے چمک رہے ہیں ان کی تو بڑی شان ہے، سنی مفسر کی بڑا مقام ہے، سنی محقق کی بڑی عظمت ہے، سنی محدث کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، سنی امام کی بڑی شان ہے، سنی حافظ کی بڑی شان ہے، لیکن آپ کے سامنے میں اس کی شان رکھنا چاہتا ہوں کہ جو نہ عالم ہے، نہ حافظ ہے، نہ مفسر ہے، نہ محدث ہے اور نہ محقق ہے، بلکہ ایک عام سنی ہے، اور عام سنی بھی ایسا کہ نہ اس کے پاس زیادہ نمازیں ہیں، نہ زیادہ روزے ہیں، نہ زیادہ اس کے پاس نیک اعمال ہے، بس اس کے پاس ہے تو وہ عقیدہ اہل سنت ہے، تو اس کی کتنی زیادہ شان ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ ہے، اور آپ کے اس قول کو آپ کے بیٹے نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، اور ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مناقب امام احمد بن حنبل میں بھی ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک سنی ہونا یہ کتنی زیادہ شان ہے، اگرچہ اس کے پاس زیادہ اعمال نہ ہو، اگرچہ اس کے پاس زیادہ نیک اعمال صالح اعمال نہ ہو، لیکن صرف سنی ہونے پر اس کی یہ شان ہے۔ فرمایا ایک طرف بد عقیدہ ہو، اس کے پاس بے شمار نمازیں ہو، اس کے پاس بے شمار روزے ہو، وہ ساری رات عبادتیں کرنے والا ہو، سارا دن اللہ تعالیٰ کے حضور سر جھکا کر بیٹھا رہا ہو، صدقہ و خیرات کثیر تعداد میں کرتا ہو، فرمایا اس کے پاس ذخیرہ صالح اعمال کثیر تعداد میں ہو، فرمایا ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف وہ سنی ہے جو نہ حافظ ہے، نہ عالم ہے، نہ محقق ہے، نہ محدث ہے، نہ مفسر ہے، نہ حافظ ہے، نہ قاری ہے، نہ مدرس ہے، فرمایا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نیک عمل نہیں ہے، صالح کثیر عمل نہیں ہے، بلکہ ایک سنی ہے، اس کے پاس عقیدہ اہل سنت ہے، وہ سنی ہونے پر فخر کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سنی بنایا ہے۔ فرمایا وہ بد عقیدہ اس کے پاس جتنے مرضی عمال ہو پھر بھی وہ اللہ کا دشمن ہے۔ فرمایا وہ سنی جس کے پاس کوئی بھی عمل نہیں ہے، فرمایا اعداء اولیاء اللہ، فرمایا وہ رب تعالیٰ کا نزدیک پھر بھی ولی ہے۔ تو محترم سامعین حضرات، یہ سنی ہونے کی شان ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی بھی عمل نہ ہو پھر بھی وہ بد عقیدہ کے سامنے اللہ کا ولی ہے۔ تو اس لیے جب بندہ نیک اعمال کرے گا تو پھر اس کی کتنی زیادہ شان ہوگی، پھر اس بندے پر اللہ کتنی رحمت نازل فرمائے گا۔ تو میں اپنے قائد محترم کے ان اشعار پر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے قائد محترم کنز العلماء، مفکر اسلام، وارث علوم اعلیٰ حضرت، خنجر اعلیٰ حضرت مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کتنے خوبصورت انداز میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ زمین بھی سنی ہے، وہ زمانہ بھی سنی ہے، قطرہ شبنم بھی سنی، باغباں بھی سنی ہے، قطرہ شبنم بھی سنی، وہ باغباں بھی سنی ہے، لفظ کی تاثیر سنی، داستان بھی سنی ہے، مایہ ملت بھی سنی، نغباں بھی سنی ہے۔ محترم سامعین حضرات، اب دیکھیں سنی کی کتنی شان ہے اور رب تعالیٰ نے سنی کو کتنا زیادہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے شاہ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلتا ہو وہ سنی ہے، وہ اہل سنت و جماعت ہے، کل بروز قیامت ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور وہ ہم اہل سنت و جماعت ہے۔ آپ کہیں گے ہم کیسے ہیں؟ کیونکہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں رب تعالیٰ نے ان کو عقیدہ اہل سنت عطا فرمایا ہے۔ آپ دیکھ
دیکھیں قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ جن کتب کی شان ہے وہ تمام کے تمام مصنفین سنی ہے۔ امام بخاری کو دیکھ لو وہ بھی سنی ہے، امام مسلم کو دیکھ لو وہ بھی سنی ہے، امام ترمذی کو دیکھ لو وہ بھی سنی ہے، امام نسائی کو دیکھ لو وہ بھی سنی ہے، امام ابو داؤد کو دیکھ لو وہ بھی سنی ہے، امام ابن ماجہ کو دیکھ لو وہ بھی سنی ہے۔ اگر فقہ امام کی بات کی جائے تو فقہ حنفی کا امام اعظم ابو حنیفہ بھی سنی ہے۔ شافعیوں کے امام کو دیکھا جائے تو امام محمد بن ادریس علیہ الرحمہ بھی سنی ہے۔ حنبلیوں کے امام کو دیکھا جائے تو امام احمد بن حنبل وہ بھی سنی ہے۔ مالکیوں کے امام کو دیکھا جائے تو محمد بن ادریس وہ بھی سنی ہے۔ غوث پاک کو دیکھ لو وہ بھی سنی ہے۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لو وہ بھی سنی ہے۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں، میرے قائد محترم فرماتے ہیں اے اہل سنت کے جیالو، اگر باندھ لو تم کمر تمہیں نظر آئے گا سارا جہاں ہی سنی ہے۔ تو محترم سامعین حضرات، یہ رب تعالیٰ نے سنی کو شان عطا فرمائی ہے اور سنی کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ میری دعا ہے کہ رب تعالیٰ اسی عقیدے پر ہمیں زندہ رکھے اور اسی عقیدے پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔